السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفيع المذنبين، إمام الحرمين والقبلتين، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار دیگر درود پڑھے آپ سب مل کر محمد و آل محمد بارک۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، عاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ مسلسل اس عشرہ محرم میں آپ بڑی بیداری سماعت کے ساتھ مسلسل اس اداخانہ عاشقی امام بارگاہ میں امام زمانہ ٹرسٹ کے مل جانے کے انعقاد پذیر اس عشرہ محرم میں شرکت کر رہے ہیں، اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے پہلے اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب صاحب مہدی صاحب اللہ نے خود بتا دیا کہ میں اس وقت کس حالات اور کس کیفیت میں آپ لوگوں کے روبرو ہوں۔ کل دوپہر سے جو مجلس پڑھنا شروع کی تھی تو میں لوٹا ہوں صبح کو آج لکھنؤ، اور عزیزان گرامی بہرحال تقاضۂ بشریت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یقین ہے کہ یہ مجمع کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے، لہذا جب معروضات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو برائے کرم بولیے گا ضرور، اس لیے کہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو خطیب کی محنتوں کا اور اس کی خطابت کا خون ہو جاتا ہے۔
توجہ کیجیے گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ مجمع، ایک صلوات پڑھے محمد والے، یہ مجمع خطیب الایمان کو سن چکا ہے، یہ مجمع مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو سن چکا ہے، یہ مجمع مولانا نقل صاحب کو سن چکا ہے، یہ مجمع نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء کو سن کر بیٹھا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ مجھے قرالباد کو بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ میں بھی آپ لوگوں کے روبرو اپنی باتیں رکھوں۔ عزیزان گرامی، مسلسل ہم سجدہ محرم میں امامت من جانب مشیت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے امام منتخب کرتا ہے، اور اسے زمین پر اپنی حجت امام معین کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی، ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئی اللہ نے یہ تو طے کر لیا، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین پر ابراہیم کو تمام انسانوں کا امام بنایا۔ توجہ کیجیے گا، ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی اللہ قرآن میں یہ کہہ کر بتا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، یہ کہہ کر اللہ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ جب بھی امام بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، امام بنانے کا حق فقط ہمارا ہے، جب بھی امام بنایا جائے گا میری جانب سے امام بنایا جائے گا، مشیت انتخاب کرے گی کہ روئے زمین پر امام کون ہوگا، مگر کیا کیجیے گا، یہاں اللہ کے رسول نے پردہ کیا اور وہاں مسلمان فرقوں میں بڑھ گیا، مسلمان 73 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو گیا، اور یہ 73 فرقے صرف اسی بات پر بنی ہے، توجہ کیجیے گا، کہ مسلمان 1400 برس سے آج تک ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ رسول کے بعد امت کا امام کون ہے۔ توجہ، آج تک مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ بعد رسول ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں بعد رسول کس کی اتباع کرنی ہے، ہمیں بعد رسول کس کے پیچھے چلنا ہے۔ صرف اس بنیاد پر مسلمانوں کے 73 فرقے بن گئے کہ مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ ہمیں بعد رسول کس کے پیچھے چلنا ہے، حالانکہ میرے نبی کی کھلی حدیث موجود تھی جو آج بھی اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں اور کنز العمال جیسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم کوئی ایسا زمانہ دیکھو کہ جب آدم کی ساری اولادیں ایک طرف چل رہی ہو اور اکیلے علی دوسری طرف چل رہے ہو، تو نبی فرماتے ہیں کہ میرا حکم ہے تمہارے لیے آدم کی اولادوں کے پیچھے مت چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ سب مل کر نبی فرما رہے کہ میرا حکم ہے تمہارے لیے کہ آدم کی اولادوں کے پیچھے مت چلنا، علی کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ توجہ کیجیے گا، العلی مال حق والحق بعلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور نبی نے دعا کی پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ توجہ کیجیے گا، آج زمانے کے چند نمک حرام منافق اپنے اپنے دکانوں میں بیٹھ کر سیدہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں فکر میں حق کس کے ساتھ تھا۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حق علی کے ساتھ ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ سیدہ دربار میں فکر کے لیے اپنا گواہ علی تو بنا کر لے کر جا کر سیدہ نے پیغام دے دیا حق علی کے ساتھ ہے، علی فاطمہ کے ساتھ۔
کیا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق علی زہرا کے ساتھ کھڑا ہے. توجہ عزیزان گرامی، قسم خدا کی اگر مسلمان آدمی بھی زہرا کا وفادار ہو جاتا، اگر مسلمان سیدہ اور ان کی اولادوں کا وفادار ہو جاتا، اگر مسلمانوں نے زہرا کے دل کو زخمی نہ کیا ہوتا تو مسلمان کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرتا، مسلمان کبھی یہ دن نہ دیکھتا جو آج یہ دن دیکھ رہا ہے. ارے ذرا سیدہ کی عظمت تو سمجھو مسلمانوں، سیدہ وہ بیوی ہے، توجہ کیجیے گا، سیدہ کی عظمت کو سمجھو. اللہ کے رسول نے تمام کائنات کے عورتوں کو یہ عزت دیا کہ عورت جب بیٹی بنی تو نبی نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، عورت جب بیوی بنی تو نبی نے کہا کہ بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے، عورت جب ماں بنی تو نبی نے کہا جنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دو، کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف، مقام سیدہ ایک طرف، توجہ کیجیے گا، کائنات کی تمام عورتیں جب بیٹی بنی تو اپنے گناہگار باپوں کے لیے رحمت بنی. فاطمہ اس کی رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. فاطمہ اس کی رحمت ہے جو جہان کے لیے رحمت بن کر آیا. بیٹی بنی تو اس کی رحمت بنی جو عالمین کا رحمت تھا. بیوی بنی تو اس کا آدھا ایمان بنی جو خود کل ایمان تھا. اور جب ماں بنی تو اس کی جنت قدموں کے نیچے رکھی جو جنت کے سردار. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو رسول اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بہت آہستہ تم نے سن لیا یہ جملہ مسلمانوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مصطفیٰ کسی کے لیے کھڑے ہو. بھائی مصطفیٰ کون ہے؟ توجہ، میں نے یہ جملہ کہا تھا شاید 2-3 روز پہلے سے پہلا بات کیا تھا خانے میں. مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ خالق کائنات ہے تو محمد مالک کائنات ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ نے کہا لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مرتضیٰ. توجہ، اللہ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام تو مقام علی مرتضیٰ. اب جو بھی اس کو آگے پیچھے کرے وہ نہ سنی نہ شیعہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ وجہ تخلیق کائنات، وہ فخر موجودات، وہ سبب خلقت کائنات، وہ صدر مملکت کائنات رسول، وہ سید الانبیاء رسول، وہ نبیوں کا سردار رسول، وہ نبیوں کا شہنشاہ رسول، وہ کائنات کی تخلیق کا سبب رسول. اب وہ رسول کسی محفل میں آ جائے تو فقط ان نبیوں پر نہیں، تمام نبیوں پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پر واجب ہے کہ تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو جائے. مصطفیٰ آئے، آدم کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے، موسیٰ کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے، عیسیٰ کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے، ابراہیم کھڑے ہو گئے. اب ایک جملہ کہنے دو کہ سارا جہان جس کی تعظیم کو کھڑا ہو وہ مصطفیٰ، مصطفیٰ جس کی تعظیم کو کھڑے ہو وہ فاطمہ. ایک صلوات پڑھے بلند ترین محمد. تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی عظمت ہے. بیٹی ہے پیغمبر کی، ماں چارہ اماموں کی، اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے. ارے جس شام کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر،
ایک ملکہ عصمت ہے، ایک شاہ امامت ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. ذرا علامہ اقبال کو تو سمجھ لو. اقبال کہہ رہے جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر. کیا مطلب؟ کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا. نہیں 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 نہیں، لکھنؤ بھی اتنی آسانی سے کہا سکتا ہے. توجہ، چلو کلیجہ رکھتا ہوں فرش ادا پر. جب سیدہ کے رشتے کی بات آئی نا تو ہزاروں رشتے آئے رسول کے پاس کہ ہم آپ سے سیدہ کا ہاتھ مانگتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا. توجہ، بچپن میں بچپن یاد آ گیا. رشتہ دینا رسول کو، ہزاروں رشتے آئے سیدہ کے لیے. اب نبی سیدہ کا ہاتھ کس کو دے؟ اس لیے کہ نبی ہے رحمت عالم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہان کے لیے رحمت ہے. اگر کسی ایک کو بھی انکار کر دے تو رحمت کہاں رہا؟ توجہ، اب نبی ہے اضطرابی کیفیت میں. اتنے میں جبریل نازل ہوئے. یا رسول اللہ کیا بات ہے، پریشان کس لیے ہے؟ کہ زہرا کے ہزاروں رشتے آئے ہیں، کس کو دوں کس کو انکار کروں؟ توجہ، جس کو انکار کیا تو پھر رحمت کہاں رہا؟ کہ رکیے میرے آقا. جبریل گئے، اللہ کا حکم لے کر آئے. میرے آقا آپ پریشان نہ ہو. اللہ بعد درود و سلام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آج رات کو ستارہ زہرا زمین پر اترے گا. اللہ اکبر. آج رات کو ستارہ زہرا زمین پر اتر کر جس کے چوکھٹ پر جا کر سجدہ کرے گا، جس کے چوکھٹ پر جا کر سلام کرے گا، زہرا کی شادی اسی سے کر دے گا. توجہ، اب نبی نے اعلان کر دیا کہ رات کو ستارہ زہرا نازل ہوگا، جس کے چوکھٹ پر جا کر سجدہ کرے گا. فاطمہ کا اسی چوکھٹ میں ہوگا. اداکاروں، لوگ دن میں تاروں کا انتظار کرنے لگے. لوگ دن میں تاروں کا انتظار کرنے لگے. جیسے ہی شام آئی سب اپنے 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 چھتوں میں کھڑے ہو گئے. کچھ بڈھے بھی کھڑے تھے. توجہ کیجیے گا، بڑا ہر سائز کا بڈھا کھڑا تھا. بڑا بڈھا، مجلا بڈھا، چھوٹا بڈھا.
وہ کہ جس کے جوتوں کے گرد و غبار سے اندھوں کو شفا ملتی ہے۔ جب اس نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تو آ کر زہرا کو کہا سیدہ اپنی چادر اڑا دے۔ اللہ اکبر، سیدہ اپنی چادر اڑا دو۔ توجہ، اچھا ہمارے اماموں کا لوگ مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، مجھے مولویوں سے کہتا ہوں تو نے کس کو بھی امام بنایا؟ مجھے قرآن میں دیکھا تیرے کسی ایک امام کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں طہارت کی گواہی دی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اماموں کے لیے پڑھا کر قرآن، اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، توجہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر طرح کی گندگی دور رکھے، توجہ، اور آپ کو ویسے ہی پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ لکھنؤ والوں، میری کچھ گفتگو یاد آئی، جب مولوی کا بس عربی عبارت پہ نہیں چلتا تو ترجمے میں ڈنڈی مارنے لگتا ہے، توجہ، اور پھر وہ ملا ہی کیا جو فضیلت اہل بیت ہضم کر جائے۔ توجہ کیجیے گا، ملا کا ڈائجسٹو سسٹم کبھی خراب ہوتا ہے جب موبر علی کا ذکر آتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ، اب ڈنڈی کیا ماری؟ اچھا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت ہم آپ کو پاک رکھیں گے۔ فوراً ملا نے ڈنڈی ماری۔ اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے۔ توجہ کیجیے گا، بھائی آپ سوچتے ہوں گے اس میں کیا ہے مولانا؟ نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارا ترجمہ ہے اہل بیت کو اللہ کہہ رہا ہے پاک رکھیں گے، مولوی کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہے پاک کریں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مولوی ایک فکر دینا چاہتا ہے امت کو، اس لیے کہ پاک وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے پاک نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ملا یہ کہہ کر فکر دینا چاہتا ہے نعوذ باللہ اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے، اللہ کہہ رہا ہے پاک کریں گے۔ میں نے کہا سن ملا، تو پھر اپنی بات پر قائم رکھنا رہنا۔ میں بھی قرآن کے ایک اور سورے کی آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ رحمان کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمانوں کو بلند کیا، ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا۔ مولوی یہی ترجمہ ہے، کہنے لگا یہی ترجمہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان پہلے نیچے تھا۔ اللہ اکبر، آسمان پہلے نیچے تھا۔ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہنا چاہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو جب سے بنایا یہ تبھی سے اونچے ہیں۔ میں نے کہا یہ تطہیر میں اللہ یہی کہہ رہا ہے اہل بیت کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے پاک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے، سب مل کر آخری آدمی تک، آخری آدمی تک۔ اپنی بات پر قائم رہنا، ہم قرآن کو قرآن سے ثابت کرنے کے عادی ہیں۔ میں نے کہا چلے ایک اور آیت کا استدلال لیتا ہوں میں۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرما رہا ہے طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ توجہ، اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہا ہے۔ توجہ، انسانوں کا پہلا ایمان، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم اسماعیل میرا گھر بناؤ، ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم نے دیکھا آسمان کی طرف، مالک
تیرا گھر، ہاں ہاں ابراہیم میرا گھر، مالک تیرا گھر، ہاں ہاں میرا گھر، مالک تجھے کب سے گھر کی ضرورت پڑی؟ اللہ اکبر، مالک تو وحدہ لا شریک ہے، تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اسے گھر کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ گھر تقاضا ہے جسم کا، جس کا جسم ہی نہ ہو، جو نامکان ہو، اس کو مکان کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو پھر مولویوں ماننا پڑے گا کہ کون تو ہے جس کے لیے کعبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کوئی تو ہے نا جو آنے والا ہے کعبے میں، جس کے لیے کعبہ بنایا جا رہا ہے، اللہ اپنا گھر بنا رہا ہے، اور گھر بھی اصلی گھر نہیں، نقلی گھر بنا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات ہے؟ اصلی گھر چوتھے آسمان پر بیت معمور موجود ہے، اللہ اس بیت معمور کی شبیہ بنا رہا ہے، لکھنؤ پہنچا کے نہیں، اللہ شبیہ بنا کر بتا رہا ہے ملاؤ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ شبیہ بنانا، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد پر۔ آج کچھ لوگ ہیں نا مسلمانوں میں جن کا شبیہ دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہی علم نکلا، جیسے ہی تازیہ نکلا، فوراً اعلان ہوتا ہے تازیہ دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مجھ سے میرا جوان پوچھنے لگا مولانا یہ کون لوگ ہیں جن کا تازیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا مولوی یہ فتویٰ اس لیے دیتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے نکاح کا نتیجہ ہے۔ بات ہے نا یہ کون لوگ ہیں جن کا تازیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جن کا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو آج یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں پریشان مت ہونا، جب کوئی تازیہ داری کے خلاف بولے پریشان مت ہونا، جب کوئی اداداری کے خلاف بولے پریشان مت ہونا، جب کوئی فرض ادا کے خلاف بولے پریشان مت ہونا، جب کوئی یزید کو رضی اللہ بولے وجہ یہ ہے کہ ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہے، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار۔ وہاں نہیں آ رہی ہے، وہاں بہت کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، چیک کریں۔ ایک صلوات پڑھیے آپ لوگوں نے۔ لکھنؤ والوں یا تو چھیڑا مت کرو، اور پھر چھیڑو گے تو میں بھی چھوڑوں گا نہیں۔
توجہ، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. میرا بھائی کہہ رہا تھا نا ہر ایک حال میں شجرا ضرور بولے گا. بھائی یہ شجرے بول رہے ہیں. ایک بات پوچھوں میں نے کل کہا سلطانپور میں جب آپ لوگوں کے سامنے ذکر علی کر رہا ہوں نا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے نا، ہنسی آ رہی ہے نا، انصاف سے بتانا کہ آپ زبردستی مسکرا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ ماؤں کی شرافت کی دلیل ہے کہ اپنے آپ چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے. یہ حلالی ہونے کی پہچان ہے. جب ذکر علی ہوتا ہے حلالی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. مگر جاؤ جو کنفرم حرام زادہ ہو، جو تمہارے سماج کا کنفرم منافق ہو، اسے جا کر 5,000 دے گا اور دے کر کہے گا میں ذکر علی کر رہا ہوں، تو زبردستی مسکرا کر دکھا دے.
انلمیٹڈ اسٹاک جو مجھے بیان کرنا ہے، مگر خزانے وہاں پر لٹائے نہیں جاتے جہاں لینے والوں کو خزانے کی قدر نہ ہو۔ ہاں، اور میں زبردستی کا خطیب نہیں، تبھی تک بولوں گا جب تک آپ بولتے رہے۔ میں نے کہا میں گنگوں کے بیچ تقریر کرنے کا آدمی نہیں ہوں، اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس کا نام لے کر گنگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ سوچنا بیٹھ کر رات کی تنہائی میں کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی، یہ ملا کا فرمان نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ سوچنا رات کو بیٹھ کر کہ میں نے کتنا بڑا جملہ ادا کیا، تم نے کس قدر جملے کا قتل کیا۔ اللہ ابراہیم جس کعبے کو پاک رکھے وہ کبھی کعبے کافر کے گھر نہیں جاتا۔ اللہ جس محمد کو پاک رکھے وہ کافر کے گود میں آئے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا لکھنؤ والا۔ قسم خدا کی، یہ جو اسلام ہمیں ملا ہے نا، یہ ابو طالب کا احسان ہے، یہ ابو طالب کی اولادوں کا احسان ہے۔ یہ اذاخانے، یہ مسجدیں، یہ امام بارگاہیں، یہ جو منور اور روشن اور ان میں جو رونق نظر آ رہا ہے، یہ ابو طالب کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کو بچانے کی خاطر ابو طالب نے اپنا کیا بچایا؟ غور کرنا ہی اسلام کو بچانے کی خاطر اپنا کیا بچایا ابو طالب نے؟ کربلا میں 18 پوتے ابو طالب، اللہ، اور ان 18 میں شبیہ پیغمبر تھا علی اکبر۔ محرم آ گیا، 4 روز مہمان ہیں میرا حسین۔ خدا را آج رونے میں کمی مت کرنا۔ ایک بی بی آئی ہے جنت المتی سے، اکیلے نہیں آئی ہے، زندان سے 4 سال کی بچی کو لے کر آئی ہے۔ وہ بچی جب تمہیں روتا ہوا دیکھتی ہے نا، اپنی دادی سے کہتی ہے، دادی اماں یہ میرے بابا کے ادادار کربلا میں کہاں تھے؟ دادی اگر یہ کربلا میں ہوتے تو شبر مجھے تماچے نہ مارتا۔ ادادارو، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ یہاں بہت سے ایسے بزرگ باپ ہوں گے جن کے جوان بیٹے ہوں گے، اللہ تمہارے جوانوں کو وہ زندہ دکھائے جو حسین کے جوان نے دیکھا۔ ادادارو، اتنا خوبصورت جوان محمد کی شبیہ۔ ازادارو، آپ کو معلوم ہے جب مسلمانوں کو زیارت رسول کا شوق ہوتا تھا نا، تو مسلمان امام حسین کے پاس آتے تھے، آ کے کہتے تھے، آ مولا ہم نے بہت دن سے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، ذرا علی اکبر کی زیارت کرنا۔ اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ ازاداروں، میرے سینے میں جتنی طاقت ہے میں حسین کے جوان کے مسائل کروں گا، ویسے ہی پرسا دینا جیسے اکبر کو پرسا دینے کا حق ہے۔ مجھے نہیں معلوم کل تک کون آیا تھا، اکبر کا پرسا دینے زینب آئی ہے۔ ایک بار ایک شخص آیا مولا حسین کے پاس اور آ کر کہا، مولا میری کوئی اولاد نہیں ہے مولا، میں نے سنا کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، آپ کے
کے نانا کے بارگاہ میں راہب آیا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، آپ نے اس کو 7 بیٹے عطا کیے۔ مولا میرا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے، مولا اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی ایک چاند جیسا بیٹا عطا کرے۔ مولا حسین نے دعا کی، کہا جا میرے بھائی اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ عزاداروں وہ شخص گیا نہیں، اپنے جگہ پر بیٹھا رہا۔ حسین نے کہا بھائی میں نے دعا دے دی، تو جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا ایک اور دعا ہے۔ کہا کیسی دعا؟ کہا مولا بیٹا تو چاہیے مگر بیٹا اکبر جیسا۔ مولا بیٹا اکبر جیسا ہو۔ حسین نے طلب کر کہا بھائی ایک بات کا جواب دے دے۔ کہا مولا کیسا سوال؟ کہا اللہ اگر تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تجھے کیسا محسوس ہوگا؟ کہا مولا اکبر میں جیسے بیٹے کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا، اس سے اچھا تو یہ میری آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے۔ حسین نے طرف پر کہا پھر اکبر کی تمنا نہ کر، کربلا کا میدان اکبر ایریا میرا نام میرا اکبر۔ آزادارے صبح عاشور آئی نا، حسین چاہتے تھے سب سے پہلے مقتل میں اکبر کو بھیجے، اصحاب نے پیروں کو پکڑ لیا، مولا اکبر کی جوانی لٹ جائے، ہماری زندگانی سلامت رہے، مولا ایسا دن نہیں دیکھنا۔ ہولادارو عصر عاشور قریب آ رہا ہے، حسین ایک ایک کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی مسلم کا جنازہ، کبھی ان کے بیٹے کا جنازہ، کبھی ان کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی عباس کے بازو۔ عزادارو رو لو، اور اگر آنسو نہ آئے گا تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے اکبر کے صدقے میں۔ عزاداروں کے وقت آیا حسین کے پاس، حسین کے لشکر میں صرف 2 علی بچا ہے، ایک 6 مہینے کا علی، ایک 18 سال کا علی۔ اکبر آئے حسین کے پاس، بابا کوئی نہیں بچا، بابا میدان میں جانے کی اجازت دو۔ حسین نے کہا اکبر بیٹا تو تو میرا ہے مگر تجھے پالا زینب نے۔ اکبر جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت مانگ۔ عزادارو اکبر آئے پھوپھی کے خیمے میں، پھوپھی اماں سلام، میرے لال تجھ پر بھی میرا سلام۔ اماں بابا کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، میرا بابا تنہا ہے۔ اماں بابا اجازت نہیں دیتے، اجازت مانگتا ہوں کہتے ہیں آپ نے مجھے پالا ہے، آپ اجازت دیتے تو بابا اجازت دیں گے۔ سنیں گے عزادارو، زینب نے اکبر کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا اکبر اسی دن کے لیے مانگا تھا کہ آج موت کے منہ میں جانے کی اجازت۔ اکبر میں اجازت نہیں دے سکتی، سنو گے عزادارو۔ اکبر اپنا سر زینب کے زانووں پر رکھ دیا، اکبر کے گھبرالو بالوں کو زینب نے سلایا۔ ایک مرتبہ اکبر نے نازوں سے کہا پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی، نہیں دیتا، ٹھیک ہے پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب دے دو۔ بیٹا کیسا سوال؟ پھوپھی اماں یہ بتائیے میری ماں ام لیلا دادا افضل یا دادا حسین کی ماں فاطمہ زہرا؟ طرف گئی زینب۔ اکبر کیسا سوال؟ وہ سیدۃ النساء، وہ جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہوتے، ان کا کس سے کیا مقابلہ؟ کا فیصلہ آپ کیجیے پھوپھی اماں، ام لیلا کا بیٹا سلامت رہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ اللہ کوئی بندہ کے سوائے ہمیں حسین کے۔ عزادارو پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، زینب نے جہاں میرے لال میں نے اجازت دی، مگر ایک مرتبہ جا کر اپنی ماں سے بھی اجازت لے لے۔ زینب کے خیمے سے نکلے اکبر، ان میں لیلا کے خیمے میں گئے، اماں
پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی ہے، ماں آپ بھی اجازت دے دو، ام لیلا نے بھی اجازت دی۔ عزادارو سنیں گے، جب اکبر خیمے سے نکلے گا تو تاریخ میں لکھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پردہ گرتا تھا۔ حسین کے پاس آئے اکبر، میں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، مجھے زینب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہے۔ اکبر حسین کے پاس آئے، بابا پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی، بابا ماں نے بھی اجازت دے دی، بابا آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ ٹھیک ہے میرے لال، جا اکبر، میں نے اجازت دی۔ حسین نے اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، سر پر امامہ پہنایا۔ عزادارو سنیں گے، اکبر گھوڑا لے کر کچھ دور آگے بڑھے، ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے بوڑھا باپ پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کا عزادارو ماتم کے رو ماتا، تمہارے جوانوں پر وہ دن نہیں آیا۔ اکبر مڑے، بابا پیچھے پیچھے مت آئیے بابا، اکبر جا نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے نا، جاؤ جاؤ اکبر، جاؤ جاؤ۔ اکبر آگے بڑھے، پھر مڑ کر دیکھا، پھر بڑھا باپ، پھر پیچھے آئے بابا۔ اگر پیچھے آتے رہو گے اکبر جا نہیں سکے گا۔ حسین نے طرف پر ایک جملہ کہا، اکبر تم ایسا کہہ سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے سینے میں پورے باپ کا کلیجہ۔ تمہارا کوئی اکبر جیسا جوان نہیں ہے، کہا میں نہیں آؤں گا اکبر۔ عزادارو ایک مرتبہ اکبر نے حملہ کیا، عزادارو ام لیلا خیمے میں بیٹھ گئی، حسین کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب تک حسین کا چہرہ کھلا تھا ام لیلا نے شکر کا سجدہ کیا۔ ایک وقت آیا حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ام لیلا نے کہا پروردگار میرے اکبر کی خیر۔ رو زینب کو رونے نہیں دیا گیا، سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا۔ حسین نے ام لیلا کی طرف دیکھا، ام لیلا اللہ سے دعا مانگو، میرے اکبر کے مقابلے پر ایک بہت بڑا پہلوان آیا۔ ام لیلا نے مسلح بچھایا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، مجھے میرے اکبر سے ملا دے۔ اور عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے اکبر فتح یاب ہو کر واپس آئے، ایک مرتبہ آ کے کہا بابا بابا کیسی جنگ کی بابا؟ حسین نے کہا اکبر تو نے تو اپنے دادا حیدر کرار کی یاد دلا دی۔ اکبر نے ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھا، ہاں ٹھہر ٹھہر کر دوڑاؤ ورنہ مر جاؤ گے تم۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا بابا، آپ کا بیٹا اکیلا کافی ہے ان کے لیے۔ حسین نے خدا کسی باپ کو دن نہ دکھائے جوان بیٹا کچھ مانگے باپ کے پاس موجود نہ ہو۔ حسین نے تڑپ کر کہا اکبر پانی تو نہیں ہے بیٹا، لو میری زبان چوس لو۔ عزادارو سنو گے، حسین نے اپنی زبان اکبر کے ذہن میں ڈالی، اکبر نے فوراً منہ ہٹایا۔ حسین نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بابا آپ کی زبان پر جو کاٹے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم میں زینب کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا۔ تمہیں ہونا ہے تو زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ اور اکبر لوٹے میدان میں، حمید ابن مسلم کہتا ہے اکبر کے جنگ کرنے کا ایک انوکھا انداز تھا۔ جب میں نے قریب سے دیکھا تو میں نے دیکھا اکبر یزید کے لشکر میں داخل ہوتے ہیں بھیڑ میں،
اور چن چن کر کچھ سپاہیوں کو مارتے ہیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو دیکھا اکبر سب سے پہلے یزید کے لشکر کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چن چن کر مارتے تھے۔ حمید ابن مسلم نے کہا میں نے سوچا اکبر ایسا کیوں کر رہے ہیں، تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اکبر جانتے تھے اب ان میں جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا۔ علی کا بیٹا حملہ کرنے لگا، فوجیں بھاگنے لگی۔ عمر سعد نے کہا یہ علی کا خون ہے، ایسے قابو نہیں پا سکتے۔ حسین ابن نبی چھپ کر نیزہ مار، عزادار و ظالم نے ایک مرتبہ نیزہ مارا، نیزہ جوان کے سینے پر، اکبر زمین پر بابا 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 سنو گے عزادارو، حسین نے اکبر کی آواز سنی نا، ایک مرتبہ تیزی سے دوڑے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین دوڑے، گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے۔ جب حسین چل نہیں پائے تو جس طرح ایک بچہ کود لیا، حسین اکبر۔ میرے اکبر، سانس لے لو، سانس لے لو، ورنہ مر جاؤ گے۔ حسین اکبر کے پاس پہنچے، اکبر کا سر لیا، اپنے زانوں پر رکھا۔ بیٹا کوئی خواہش ہے؟ بابا میری بہن سغرا مدینے میں میرا انتظار۔ بابا ایک مرتبہ سغرا کو دکھا دو، میری بہنوں اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ حسین نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، سغرا نظر آئی، نہیں بابا۔ گھر کے دہلیز پر دیکھو، نہیں بابا۔ گھر کے دالان پر دیکھو، نہیں بابا۔ ایک مرتبہ اکبر کی چیخ نکلی، اکبر کیا ہوا؟ بابا سغرا تک وہی بیٹھی ہے جہاں مجھے رخصت کیا تھا۔ من اللہ میں پڑھوں گا، میں پڑھتا رہوں گا چاہے مر جاؤ۔ حسین نے کہا اکبر اور کوئی خواہش ہے؟ بابا ظالم نے سینے پر نیزہ مارا ہے بابا، بابا نیزے کی انگلی ٹوٹ گئی ہے بابا، بابا بڑا درد ہو رہا ہے بابا، بابا ذرا نیزے کی انگلی نکال دو بابا۔ سنا قیامت ہونے والی ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ اکبر کے سینے پر نیزہ پکڑا، چاہا کہ نیزہ نکالے، اکبر کا سینہ ہوا میں۔ حسین نے دوسری مرتبہ کوشش کی، اکبر کا سینہ پھر بلند ہو گیا۔ اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا۔ حسین نے ایک مرتبہ مکہ کا رخ کیا، آواز دی دادا ابراہیم ذرا غور سے دیکھو دادا، میرے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے دادا۔ مدینے کا رخ کیا، نانا مدد کرو،